دوسرے دن تک زیغم نے پیپرز تیار کروا لیے تھے، جبکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دن میں، مگر زیغم نے اپنے سورسز استعمال کر کے یہ کام بھی کروا لیا تھا، کیونکہ وہ علیزے کی زندگی کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو کل اس نے اپنی آنکھوں سے روح پرواز منظر دیکھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ علیزے اپنی بے وقوفی میں خود کو کوئی بھی نقصان پہنچائے، چاہے وہ اس کے پاس ہو یا نہ ہو، مگر صحیح سلامت زندہ تو ہوگی نا۔ زیغم نے خود بھی سوچ لیا تھا، ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر وہ چلا جائے گا۔ وہ اس وقت صوفے پر نڈھال سا بیٹھا تھا۔ خان، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب نہ تو اس میں سوچنے کی ہمت تھی، نہ چلنے پھرنے کی طاقت۔ اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ سوچ سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی کہ جو لڑکی اس کے جسم میں خون بن کر دوڑتی ہے، کیسے گزرے گا ایک پل بھی اس کے بغیر۔ کل رات سے وہ مسلسل جاگ رہا تھا اور شراب اور سگریٹ پی پی کر وہ شاید علیزے کے بدلے اس زہر کو اپنی رگوں میں اتارنا چاہتا تھا۔ شیر خان کی بات سن کر وہ بولا، ہاں تم ایسا کرو گے، یہ اپنی بیوی کو دے آؤ، اس میں طلاق کے پیپرز ہیں اور دوسری فائل میں ایک گھر کے، جو اس نے بہت پہلے علیزے کے لیے بنوا لیا تھا، منہ دکھائی میں دینے کے لیے، مگر اس کی شادی اور اس کے بعد کے حالات نے اجازت نہ دی۔ بس وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کے نصیب میں اس کا ساتھ ہے ہی نہیں۔ اتنا وقت تو وہ صرف اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا تھا کہ وہ اس کا ساتھ قبول کرے گی، اب کرے گی، مگر ہوا کیا؟ اس نے پاس پڑی فائل شیر خان کو دے دی اور کہا، جب وہ یہاں سے چلی جائے تو ان کو اس گھر میں ہی چھوڑ کر آنا اور یہ گھر کے پیپرز دے دینا۔ گھر کے پیپرز کے ساتھ اس نے بلینک چیک بھی رکھ دیا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزارے۔ طلاق کے پیپر پر ابھی اس نے خود سگنیچر نہیں کیے تھے کہ وہ کیسے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیتا۔ پہلے علیزے یہاں سے چلی جائے اسے چھوڑ کر، اور اس کا اپنا ارادہ یہ تھا کہ وہ سائن کر کے نیند کی ٹیبلٹ کھا کر خود اس دنیا سے غافل ہو جائے، تاکہ اس نقصان کا اسے کم از کم 2 دن تک احساس تک نہ ہو۔ شیر خان نے اس کی بات سن کر کہا، جی ٹھیک ہے خان، جیسے آپ کا حکم۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ شیر خان خود کو بھی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے چھوٹے خان کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شیر خان زیغم کے ساتھ بچپن سے تھا اور اس کی جان اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی اسے، مگر وہ آج کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کا خان ہر چیز حاصل کرنا جانتا تھا، چاہے وہ خرید کے ہو یا چھین کر۔ نہ جانے کتنے لوگوں پر اس نے ظلم کیے تھے، اپنے غرور میں کتنے ہی ملازموں کی ایک غلطی پر اس نے کھال ادھڑا دی تھی۔ اب ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس کا کیا حال کر دیا۔ شبیر علی خان کے خاندان کے اکلوتے وارث کا کیا حال ہو چکا تھا۔ بی بی صاحب، یہ خان نے بھیجے ہیں، آپ سائن کر کے مجھے واپس دے دیں۔ شیر خان اجازت لے کر اس کے کمرے میں آیا اور اپنی بات کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ رات سے سوئی تو علیزے بھی نہیں تھی، ایک پل کے لیے بھی۔ کل سے ہزاروں سوچیں اس کے دماغ میں چل رہی تھی کہ تیمور علی خان اور اس کے خاندان سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا اسے۔ کیوں نہ وہ زیغم خان کو استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کرے۔ جو ان لوگوں نے اس کی ماں اور اس کے ساتھ کیا، اس کا حساب تو دینا پڑے گا ان لوگوں کو۔ اگر زیغم اس کے باپ کی طرح نکلا تو وہ اس کی بات آج رد کر دے گا، اور اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی یہ شرط مان لے گا۔ پھر وہ ان سب کو بتائے گی کہ وہ بھی انہی کا خون ہے، بے حس اور ظالم۔ جیسے میرے باپ نے میری محبت کا فائدہ اٹھایا تھا، وہ بھی زیغم خان کی محبت کا فائدہ اٹھائے گی۔ اس نے ایک عظیم منصوبہ سوچا تھا۔ اس نے شیر خان سے پوچھا، تمہارے خان ہیں کہاں پر؟ جی بی بی جی، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ شیر خان نے اسی طرح نظریں جھکائے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلے میرے ساتھ۔ علیزی فائل ہاتھ میں لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ شیر خان، فائل یہاں رکھ دو اور گیٹ لاک کر کے جاؤ، اور مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، چاہے کتنا بھی ضروری کام ہو۔ وہ صوفے کی بیگ پر سر رکھے دونوں ہاتھ صوفے کی بیگ پر پھیلائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر علیزی کو شیر خان سمجھ کر اس نے حکم دیا تھا، مگر جب تھوڑی دیر تک کسی قسم کی آواز نہ آئی، دروازہ بند ہونے کی بھی نہیں، تو اس نے آنکھیں کھول کر شیر خان کی طبیعت ٹھیک کرنے کا سوچا۔ کیا تم نے سنا نہیں شیر خان کہ میں؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، مگر آدھی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی، اور وہ اپنے سامنے کھڑی علیزی کو دیکھنے لگا۔
علیزی بھی خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے برسوں کا مریض لگ رہا تھا، بکھرے بال، سلوٹ زدہ، عجیب سے حلیے میں اسے بے یقینی سے دیکھتا ہوا علیزے کو حیران کر گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور اس کے پاس آنے لگا، جو بہت مشکل سے اس نے ہمت کر کے یہ سفر طے کیا۔ مجھے پتا ہے کہ تم میرا وہم ہے، تم ابھی غائب ہو جاؤ گی نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے علیزے کے گال پر ہاتھ رکھا، مگر وہ حیران ہوا کہ یہ تو حقیقت میں سامنے ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ کندھوں کو چھو کر محسوس کرنا چاہا کہ یہ اس کا خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ علیزے تم، وہ حیران سا اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں زیغم، میں سچ میں تمہارے سامنے ہوں اور میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں، مگر میری کچھ شرائط بھی ہیں۔ بیٹھ کر بات کریں، اس نے کہا، لیکن جب زیغم اسی طرح کھڑا رہا تو علیزے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لائی اور اسے بٹھا کر خود اس کے لیے کمرے میں رکھی فریج سے پانی لا کر اس کے سامنے کیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مگر زیغم یار خان دو سے دیکھے ہی جا رہا تھا کہ کہیں پلکیں جھپک کے اس کا یہ خواب ٹوٹ نہ جائے اور علیزی ویسے ہی نفرت سے اس کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہ ہو جائے۔ جب اس نے گلاس نہ پکڑا تو علیزی خود ہی اسے پانی پلانے لگی اور زیغم بنا پلکیں جھپکائے اس کو دیکھتا ہوا اس کے ہاتھ سے پانی پینے لگا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ پانی پی کر زیغم کو کچھ ہوش آئے تو وہ بولا۔ علیزی نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی بات دہرائی۔ اگر تمہیں میری شرطیں منظور ہو تو۔ علیزی کی بات ادھوری رہ گئی جب زیغم نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور بازو کا حصار سخت کر لیا۔ علیزی کو تو ایسا لگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ علیزی تم جو بولو گی میں وہی کروں گا، تمہاری ہر بات، ہر شرط، ہر خواہش مجھے منظور ہے، میں ہر بات مانوں گا، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا، میں مر جاؤں گا علیزی، پلیز۔ وہ بے بسی سے اس کی گردن میں منہ چھپا کر بولا تھا۔ علیزی کو اپنی گردن اور کندھے پر نمی محسوس ہوئی تو اس کا دل دھڑکنے لگا، دکھ سے اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی۔ اسے ایک پل کو اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی کہ اتنی محبت کرنے والے شخص کو دھوکہ دے رہی ہے، اس بات کا بدلہ لے رہی ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ مگر پھر اسے اپنی ماں کی تکلیف، بیماری اور راتوں کو جاگنا، اور پھر اس کا پوری زندگی ایک گناہ کی طرح گزارنا، سب اسے گندا خون کہہ کر بلاتے۔ اسے سب یاد آیا تو ایک پل میں ہی اس نے اپنے دل کو سخت کیا اور پھر سے وہی بے رحم علی سے بن گئی۔ زیغم میری بات سن لو پہلے۔ اس نے زیغم کو خود سے دور کرنا چاہا جو اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت سے چھو رہا تھا۔ اس کو اتنا قریب بھی علیزی جان بوجھ کر آنے دے رہی تھی کیونکہ یہ بھی اس کے پلان میں شامل تھا۔ وہ اس سے الگ ہو کر پوری توجہ سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم حکم تو کرو۔ میری شرط یہ ہے زیغم خان کہ تم اپنی پراپرٹی میرے نام کر دو گے، اور دوسری شرط، مجھے وہ سب مقام اور چیزیں دو گے جو تمہارا خاندان تمہاری بیوی کو دیتا ہے، اپنے خاندان کی وہ ہر چیز جو ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ اپنی بات بول کر علیزی نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ تو ابھی بھی اسے پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا۔ بس اتنا ہی؟ اس میں تو کوئی مشکل نہیں، میں ابھی پیپر بنوانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور وکیل کو کال کرنے لگا۔ رکو، پہلے میری بات سن لو۔ علیزی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے کال کرنے سے روکا۔ اور کیا رہ گیا ہے؟ میرا سب کچھ تمہارا ہے، یہ جان سمیت، پھر اور کیا منوانا ہے تم نے؟ زیغم حیرانگی سے پوچھنے لگا تو وہ بولی، طلاق کا حق بھی مجھے ہوگا، اور دوسری بات، تم مجھ سے تب تک اپنا حق نہیں مانو گے جب تک میری مرضی نہیں ہوگی۔ علیزی اپنی بات کہہ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ تمہیں طلاق کا رائٹ کیوں چاہیے؟ ہاں؟ زیغم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتی تھی یہی سوچنے لگا۔ اس لیے زیغم کہ میں ساری زندگی تمہارے نام کرنے جا رہی ہوں، اگر تم نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو تم یہ بھی نہ کر پاؤ۔ یہ سب علیزے کے دل سے نکلی بات تھی جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے تو کچھ اور بولنا تھا مگر وہ یہ کیا بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات پر زیغم خان کا کہکہا گونجا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے پر بہار سی آ گئی تھی۔
علیزے کی بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے علیزے کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر اپنے دل کے مقام پر رکھ کر بولا، یہ دل تمہارے ہونے سے دھڑکتا ہے علیزے، اگر تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ کمینہ بھی کام بند کر دے گا۔ اب مجھے بھی یہ بھی بتا دو کہ اس آخری شرط کی ٹائم لمٹ کتنی ہوگی؟ کب تک مجھے تم سے دوری کی سزا جھیلنا پڑے گی؟ وہ اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا تو وہ بولی، جب مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہو جائے گا تب تک۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ بات بھی مان لیتے ہیں۔ پھر اس کو قریب آتا دیکھ کر فوراً بولی، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کل سے کچھ کھایا نہیں۔ کیا کہہ رہی ہو تمہیں تو ابھی میڈیسن بھی لینی تھی نا؟ اور یہ زرگل کہاں ہے؟ ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر جانے لگا تو وہ بولی، رک جائیں تو، زرگل کیا کرے گی؟ جب میں نے منع کر دیا تھا میں نے خود اسے ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ ہاں لیکن سزا تو میری تھی نا، خود کو کیوں تکلیف دی تم نے جان؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پوچھنے لگا۔ اچھا جو ہو گیا اسے بھول جائیں، اب آپ فریش ہو کر آئیں، ہم پھر کھانا کھاتے ہیں۔ علیزی نے اسے ٹالنا چاہا تو وہ بولا، ٹھیک ہے تم ویٹ کرو، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ تم جاؤ اب یہاں سے، ہمارے جانے کے بعد آنا، اور اگر ادھر کوئی آیا نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کتنا بھی ضروری کام ہو سب کو بتا دو جا کر۔ اس نے کھانا لگاتی زرگل کو بولا، جو کھانا لگانے کے بعد وہیں کھڑی تھی، کہ تاکہ کوئی چیز ضرورت ہو تو دے سکے۔ زیغم کے کہنے پر وہ کچن میں چلی گئی۔ یہ سب کچھ سننے کی تو ان سب ملازموں کو عادت تھی۔ زیغم کے غصے کے بارے میں وہ سبھی جانتے تھے۔ یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں زیغم؟ وہ ملازم ہے مگر آپ کی خریدی ہی غلام نہیں۔ علیزی کو اس کا لہجہ برا لگا تو فوراً ٹوک دیا تھا، جان ابھی میں کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں، چپ چاپ کھانا کھاؤ، کل سے کچھ نہیں کھایا طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا تو علیزی بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگی، کیونکہ اب تو اس کی بھوک اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ رات جب وہ کمرے میں واپس آیا تو علیزی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ زیغم بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھا، ابھی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا تبھی وہ بول اٹھی، مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی گہری نظروں نے اسے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی، کر لینا، ابھی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ زیغم نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانا چاہا لیکن وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ زیغم نے غور سے چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا جس پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا ایک موقع دینے پر وہ اپنا حق استعمال نہ کر لے۔ ایک تو آدھی رات، اوپر سے یہ تنہائی، وہ شدید خوف زدہ تھی۔ تبھی وہ اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، علیزے کیا ہوا؟ علیزے بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی تو زیغم نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ علیزے کا ضبط کے مارے چہرہ سرخ دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر وہ پیچھے ہٹا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ جان بوجھ کر دیر سے آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا آہٹ پر چونک کر سیدھا ہوا اور اس کی مسکراہٹ پر وہ نظریں پھیر گئی۔ اب آج آ بھی جاؤ یہاں پر۔ اسے یوں ہی وہیں کھڑا دیکھ کر زیغم نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا مگر وہ کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھو لیزے، تمہیں اس طرح گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں جب تک تم چاہو گی۔ زیغم بھی اس کا ڈر سمجھ رہا تھا، ایک دن میں سب کچھ بدل نہیں سکتا تھا، اس لیے آرام سے وہ ڈیل کرنا چاہتا تھا اس سے۔ علیزی بھی خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تو اس نے کمبل سر تک اوڑھ لیا اور کچھ دیر بعد لائٹ بند ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا اور کمرے میں ہلکی نیلی سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے ذرا سا کمبل سرکا کر دیکھا تو وہ بھی اس کے برابر میں لیٹ چکا تھا۔ پورا لان روشنی میں جگمگا رہا تھا، میوزک کی تیز آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ چنبیلی، گلاب اور گیندے سے سجے جھولے میں ارشیا اور آریان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ آریان کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی اور بات بات پر وہ کہکہا لگا کر سب کی چھیڑ چھاڑ کا خوب جواب دے رہا تھا۔ اس کے برابر میں ارشیا خاموش بیٹھی تھی اور اس کے کہکہے سن کر جل بھون رہی تھی کہ کیسے اسے بے بس کر کے وہ اس سے شادی کر رہا تھا۔ کتنا تنگ کیا ارشیا نے اسے کہ وہ باز آ جائے اس سے شادی کرنے سے، مگر وہ بھی ایک ڈھیٹ انسان تھا۔ آریان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور انجان بن کر بیٹھ گیا۔ ذلیل انسان، ہاتھ ہٹاؤ میرے ہاتھ سے۔
عرشیہ گھونگھٹ اوڑے ہوئے اس سے غصے میں کہہ رہی تھی، مگر وہ تو ایسے بیٹھا تھا کہ مگر اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر عرشیہ نے زور سے اپنے ناخن اس کی ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیے۔ درد کی شدت سے آریان بلبلا اٹھا اور کہا، جنگلی بلی! اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس پر دیکھا ہلکے سے خون کی بوندیں آ گئی تھی۔ آریان نے سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے شادی کے بعد وہ اس کے ناخن کٹوائے گا، کیسے بچوں کی طرح پال کر بڑے کر کے بیٹھی ہے۔ اور دوسری طرف عرشیہ ہنس رہی تھی، جس کی آواز سن کر آریان کو مزید تپ چڑھی۔ بیٹا تمہیں رات میں بتاؤں گا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر ان کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر ان کے کزنز اور دوست فکرے کسنے اور چھیڑنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسموں کا آغاز ہوا اور باری باری سب نے آ کر سٹیج پر رسم ادا کی۔ آج عرشیہ اور آریان کی مایوں مہندی کا فنکشن تھا جو ان کے گھر کے لان میں تھا۔ علیزے زیغم بھی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ علیزے نے زیغم کی پسند کی یلو پیروں تک فراک پر بڑا سا گرین دوپٹہ لیے۔ وہ لائٹ میک اپ میں کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ بڑا سا دوپٹہ اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اور زیغم تو اسے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا۔ خود وہ وائٹ شلوار سوٹ پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ پورے ہال میں اس کی بیوی ہی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ یہ بات بھی وہ نوٹ کر چکا تھا۔ جب علیزے عرشیہ کی رسم کرنے سٹیج پر آئی تو زوار نے زبردستی زیغم کو بھی ساتھ بٹھا دیا۔ ابھی علیزے رسم کر کے بیٹھی تھی جب ان کے خاندان کی کچھ بزرگ عورتیں آئی اور عرشیہ کے اوپر سے نوٹ وار کر غریبوں کو دینے کے لیے تھال میں ڈالنے لگی۔ علیزے یہ سب کچھ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اسی وقت زیغم نے بھی اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر علیزے پر وار کر تھالی میں ڈال دی۔ اس کی اس حرکت پر سبھی نے ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ علیزے تو شرم سے سرخ ہو گئی اور زیغم خان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا سوچ رہا ہے اور کون کیا دیکھ رہا ہے۔ عرشیہ نے ساری رسم ادا کرنے کے بعد کمرے میں آ کر دروازہ اچھی طرح سے لاک لگایا کیونکہ آریان کی دھمکی اسے یاد تھی۔ پھر اس نے اپنا دوپٹہ وغیرہ اتار کر رکھا۔ اس نے بھی چوڑیاں اتارنا شروع کی تھی کہ جب دھڑام کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آریان کھڑکی سے کود کر کمرے میں آیا تھا۔ تم کمینے انسان! ہاں میں، اور تم اس کمینے کی بیوی! آریان نے آنکھوں میں شرارت لیے اسے کہا۔ گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے لان میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں پایا تھا، اس لیے اب اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا تھا۔ یلو پنک کلر کے کمبینیشن میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری تعریف کروں یا میک اپ کی، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا۔ تم کمینے جاؤ یہاں، میرے روم سے نکل جاؤ، عرشیہ نے اس کی بات پر منہ بنا کر کہا۔ کمینہ تعریف کر رہا تھا مگر بے عزتی کی الفاظ میں۔ عرشیہ نے پوچھا، لاک لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب نہ جانے کیسے یہ مجھ سے بدلے لے گا۔ اب اس کا سوال کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس کیوں آتا ہے؟ آریان نے قدم بڑھاتے اس کے سامنے آ کر کہا۔ شوہر نہیں ہو تم، مصیبت ہو میرے لیے، پتہ نہیں کب تک میری جان سے چپٹے رہنا ہے تم نے۔ عرشیہ نے اس کو دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ ساری زندگی ڈارلنگ، ساری زندگی یہ عذاب تمہارے سر سے نہیں ٹلنے والا، اور ابھی تو چھوٹے چھوٹے میرے جیسے بچے ہر سال آئیں گے میرا ساتھ دینے، اس نے کہہ لگا کر اس کی حالت کا مزہ لیا۔ اسی لیے اب اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، مگر بھوسا نکلے گا تو کچھ یہاں فٹ ہوگا نا؟ اس نے بڑی فکر سے اس کے دماغ کی جگہ انگلی بجاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی آریان نے ہاتھ کھینچ کر خود سے اسے قریب کر لیا تو اس کے سینے سے جا لگی۔ آریان نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو کا گھیرا مضبوط کر لیا۔ ایک دم اس کے اتنے قریب آ کر سینے سے لگنے پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ آریان چھوڑو مجھے! عرشیہ نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسری طرف آریان اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ مہندی، اپٹن اور پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، اور پھر شوہر ہونے کا حق تو اسے منحوش کیے جا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ عرشیہ میں گم رہا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہوش میں آیا۔ عرشی دروازہ کھولو، میں کھانا لائی ہوں۔ بھابھی کی آواز آئی تو آریان اس سے فوراً الگ ہوا اور ہلکے سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عرشیہ بھی اپنا سانس درست کر کے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گئی۔ زیغم کی بار بار خود پر اٹھتی نظروں نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ خود کی تیاری کرتے وقت
یہ خیال بھی نہیں رکھ پائی کہ زیغم کی نظریں بار بار اس پر آ کر ٹھہر رہی ہیں۔ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کا دل اس کے نام پر دھڑکتا ہے۔ وہ ڈریسر کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی کہ جب زیغم نائٹ ڈریس میں ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ پتہ ہے اگر انسان کے اختیار میں ہو تو اپنی کتنی ہی آزمائشیں ختم کر ڈالے۔ زیغم کی آواز پر اس نے خود کے پیچھے کھڑے زیغم کو آئینے میں دیکھا اور پھر بولی، میں سمجھی نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب تم اپنی ہی مثال لے لو اور میری بھی۔ اللہ کو میری محبت سچی لگی تو اس نے مجھے تمہیں دے دیا، جبکہ تمہیں میری محبت پر شک ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میری آزمائش کب ختم ہوگی۔ زیغم نے اس کے کندھوں پر تھوڑی رکھ کر دونوں بازو اس کے کمر کے گرد لپیٹ کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ علیزہ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش کھڑی رہی۔ زیغم نے اس کے کندھے پر لب رکھے تو وہ کام گئی۔ اسے اسی وقت کا ڈر تھا۔ تمہیں اندازہ ہے علیزہ کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ میں بندہ بشر ہوں، کسی بھی وقت بہک سکتا ہوں۔ زیغم خمار بھرے لہجے میں بولا اور اس کی آنکھیں ایک الگ ہی جذبات لٹا رہی تھی۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی جان کر کتنی ہی دیر وہ اس کے وجود سے سکون حاصل کرتا رہا اور علیزہ چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کرتی رہی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کا شرعی اور قانونی شوہر تھا۔ نکاح کے بعد ایک الگ ہی کشش محسوس ہونے لگی تھی اسے زیغم کی قربت میں، مگر پھر وہ اچانک ہوش میں آ کر بے ساختہ پیچھے مڑی۔ اس کے دماغ نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ زیغم، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ… علیزہ نے خود کو سنبھال کر اسے یاد دلانا چاہا تو وہ بولا، ہاں تو یار میں نے کب توڑا وعدہ، کچھ دیر تم سے بس پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک علیزہ کا اس سے دور ہونا زیغم کا موڈ خراب کر گیا تھا۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں سونے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتی چینج کرنے چلے گی اور جب واپس آئی تو وہ پوری طرح پہلے والی علیزہ بن چکی تھی جو صرف اور صرف اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زیغم بیڈ پر لیٹا سوچوں میں گم تھا۔ تبھی بیڈ پر آ کر علیزہ نے اس کا بازو سیدھا کیا اور سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زیغم حیرانی سے اسے دیکھنے لگا کہ ابھی تو خود اس سے دور ہوئی اور ابھی پھر قریب آ گئی۔ اس لڑکی کی اسے سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اس کا موڈ تو خوشگوار ہو گیا تھا۔ زیغم، میں بہت تھک چکی ہوں۔ پہلی بار اتنا ہیوی ڈریس پہنا اور اتنا لانگ فنکشن تھا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی ہوئی معصومیت سے بولی تو زیغم تو اس کے انداز پر فدا ہی ہو گیا۔ عاشق جو ٹھہرا تھا مسکراتے ہوئے بولا، ہاں ہاں یار یہ بات تو ہے، میں نے بھی تو بہت ظلم کیا نا تم پر، اور ابھی بھی تمہیں تنگ کر رہا تھا، مگر کل تو اس سے بھی زیادہ ہیوی ڈریس ہوگا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ پیار سے بولا، زیغم مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر بولی، ہاں تو پوچھے نا، حکم کرو میری جان، یہ خادم حاضر ہے۔ وہ تو اس کی نظروں سے پورا پورا گھائل ہو چکا تھا، اس کی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ زیغم، میں نے سنا ہے کہ آپ کی خاندانی جیولری بہت خوبصورت اور قیمتی ہے جو 100 سال پرانی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ فوراً بجھ سا گیا تھا، اس کے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تھے یہ سوال سن کر۔ ضرور زرگل نے اسے بتایا ہے، کیونکہ یہ بات سبھی جانتے تھے۔ پورے گاؤں کی عورتوں کے سامنے یہ زیورات چڑھائے جاتے تھے آنے والی بہو کو۔ بس ایسے ہی مجھے ایسی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، کبھی دیکھی نہیں نا، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل منگوا لیتا ہوں بھی جان سے، تم شادی پہ پہن لینا، اور ویسے بھی سب تمہارا ہی تو ہے، میری بیوی کو ہی دیا جانا تھا۔ زیغم کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، سب کچھ اس کے نام ہی کرنے والا تھا ویسے بھی وہ۔ لیکن وہ بہت قیمتی ہے، اگر مجھ سے گم ہو گئے تو؟ بس کرو، میں نے کہا نا کہ تم سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں میرے لیے۔ زیغم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا تو علیزہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ زیغم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب علیزہ کا کوئی جواب نہ آیا تو اس نے جھک کر دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ زیغم ہلکے سے مسکرایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر خود بھی سونے لگا۔ تمام مہمان بینکوٹ میں جا چکے تھے۔ عرشیا کو آریان کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو آریان اسے حیرت زدہ دیکھے گیا، جو اپنے کزن اور دوستوں کی آواز پر ہوش میں آیا تھا، اور پھر بڑی ڈھٹائی سے مسکراتا رہا جیسے کوئی عظیم کام کیا ہو۔ پھر جب عرشیا کے قریب ہو کر بیٹھا، جس سے وہ ویسے ہی کم فاصلہ تھا، تو آریان نے اسے وہ بھی ختم کر دیا۔ انسانوں کی طرح نہیں بیٹھا جا رہا کیا میرے سر پر بیٹھو گے؟
عرشیا کی نظر نیچے جھکی ہوئی تھی. اس نے دھیمے لہجے میں آریان کو کہا، جس پر آریان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی. جنگلی بلی کی زبان صحیح سلامت ہے. واہ. آریان نے یہ کہا. جب عرشیا کی کزن اور دوست اٹھ کر عرشیا کے پاس آ کر بیٹھی تو آریان بھی اٹھ کر اپنے فرینڈ کے پاس چلا گیا. وہ عرشیا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی. اس سجے سنورے روپ میں اس کا نازک سراپا الگ ہی نرالی چھپ اختیار کر گیا تھا، اور یہی چیز زیغم خان کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی. علیزی گولڈن براؤن کلر کے شرارے کے ساتھ سیم کلر کرتی پہنے، لائٹ میک اپ پر ریڈ لپسٹک لگائے، بالوں کو خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنا کر جس کو آگے کر کے چھوٹی چھوٹی مصنوعی پھول لگائے گئے تھے، آگے سے بال اٹھا کر پف بنایا گیا تھا. زیغم نے خاص اسے ملک کے مشہور پارلر والی کو بلایا تھا اور اپنا خاندانی زیور بھی منگوا لیا تھا، جس میں اسے ایک نیکلس خود پہنایا تھا. علیزی تو یہ سب دیکھتی ہی رہ گئی تھی، آنکھوں کو خیرہ کرتی. ان زیورات کی چمک، زرکون، یاقوت اور ہیرے جڑے تھے اس میں. 50,000 سے 1 روپیہ کم نہیں لے گئے. آریان کی جوتا چھپائی ہو رہی تھی، جس میں علیزی بھی شامل تھی، کیونکہ عرشی نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس کی بہن کی طرف سے وہی رسم ادا کرے گی. لیکن آریان تھا کہ ان سب کو تنگ کیا جا رہا تھا. جب ان لوگوں کی بحث بڑھنے لگی تو زوار اور زیغم سٹیج پر آئے. زیغم نے پوچھا، کیا ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی؟ 50,000. ان میں سے ایک کزن بولی تو وہ اس نے کہا، میں 1 لاکھ دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے جو علیزی پوری کر سکتی ہے. اوکے، ہمیں منظور ہے، تم بات تو کرو. اپنی نشیلی براؤن آنکھوں میں محبت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو کب سے اپنے قیامت ڈھاتے روپ سے اسے دیوانہ بنا رہی تھی. علیزی کے دیکھنے پر ایک جاندار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی. دوسری طرف علیزی کی جان خشک ہونے لگی. پتہ نہیں کیا شرط رکھنے والا تھا وہ. میں کوئی شرط نہیں ماننے والی، غصے سے کہتے اس نے اپنا رخ عرشیا کی طرف کر لیا. تو وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تو چلا، پھر اس سے لے لو نا جو خود ابا کے خرچے پر پل رہا ہے. اس نے آریان کی طرف اشارہ کیا. تبھی ساری کزن زور سے چلائی تھی، نہیں پلیز علیزی مان جاؤ نا، ہمارے تو عیش ہو جائیں گے. وہ کون سا تمہاری جان لے لیں گے یار، جلدی کرو، مان جاؤ. وہ سب کل سے زیغم کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے ہر انداز سے اس کی دیوانگی کا پتہ چل رہا تھا. تبھی علیزی نے ان کی باتوں میں آ کر ہار مان لی اور کہا، ٹھیک ہے زیغم بھائی، آدھے پیسے آپ ہمیں دے دیں، میں دونوں جوتے کو دینے کو تیار ہوں. آریان کو صدمہ ہوا تھا، اسے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا. حالانکہ وہ دولہا تھا، لیکن اس بیچاری کی تو شروع شادی سے کوئی نہیں سن رہا تھا. اب بھی سارے اسے نظر انداز کر کے اپنے کام کرنے لگے تھے. پھر زیغم نے شرط کے مطابق پیسے علیزے کے ہاتھ پر رکھے، جو اس نے عرشیا کی کزن کو دے کر سب میں بانٹ دیے. تبھی آریان نے پوچھا، شرط کیا تھی وہ تو بتاؤ. جسے شرط پوری کرنی ہے اسے ہی بتاؤں گا. یہ کہہ کر زوار اور زیغم سٹیج سے نیچے اتر آئے اور سبھی لڑکیاں علیزے کو چھیڑنے لگی. کھانے کے بعد سب عرشیا اور آریان کے ساتھ ملک ہاؤس روانہ ہو گئے. علیزے بھی جانا چاہتی تھی، مگر زیغم اسے اپنے ساتھ لے آیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علیزے نے انجان رستوں کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھا. بس جانا ہے کہیں، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے. اور ہاں، گھبراؤ نہیں، کچھ کروں گا نہیں. تم سے جو کیا ہے وہ ایک خان کا وعدہ ہے، اور خان کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا. اس کی سانس ٹوٹ سکتی ہے لیکن وعدہ نہیں. اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ کے نیچے سٹیئرنگ وہیل پر رکھا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا. علیزے نے دیکھا تو یہ ہاکس بے سائڈ تھا. یہاں ویرانی اور دوسرے وقت کی وجہ سے کوئی اس طرف رخ نہیں کر رہا تھا. خوابناک سا ماحول تھا اور سمندر کی لہروں کا شور، ٹھنڈی ہوا رات کی تاریکی میں شور پیدا کر رہی تھی. زیغم علیزے کا ہاتھ پکڑ کر جس جگہ لے آیا وہاں ہر طرف چھوٹی چھوٹی لائٹس جلتی رات کے اندھیرے میں جگنوں کی طرح لگ رہی تھی. سامنے ہی دونوں طرف لائٹ سے روش بنائی گئی تھی. زیغم اسے گلاس ہارٹ میں لایا جس کو وائٹ اینڈ ریڈ کرٹن سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا. اس میں ایک ٹیبل اور 2 چیئر تھی اور ٹیبل پر کیک رکھا گیا تھا اور اس پر لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے علیزے مائی وائف. یہ سب اتنا میجیکل تھا کہ علیزے بھی حیران رہ گئی اور اس سب میں کھو گئی. زیغم نے یہ سب پہلے سے پلان کر کے رکھا تھا. اس نے خاص ڈیزائنر کو بلوایا تھا اس سب کے لیے، کیونکہ زیغم کے لیے دن بہت اہمیت رکھتا تھا.
جس میں اس کی پرنسس نے دنیا میں آنکھیں کھولی تھی۔ آج وہ اس ڈریس جیولری میں کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی، اور زیغم یار خان کی سلطنت کی ملکہ تھی وہ۔ ابھی 12 بجنے میں 2 منٹ تھے جب زیغم اسے ہرٹ سے باہر لایا تو فضا میں کئی دھماکے ایک ساتھ ہوئے اور آسمان پر لکھا گیا ہیپی برتھ ڈے علیزے زیغم خان۔ علیزے کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی، اسے تو یہ دن کبھی یاد ہی نہ رہا۔ وہ حیران سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کوئی کسی کو اتنا کیسے چاہ سکتا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے لیے سب کچھ خاص نہیں کیا تھا سوائے اپنے نام دینے کے۔ وہ کیوں اس بے قصور انسان کو پھر سزا دے رہی تھی؟ اس نے زیغم کو دیکھ کر سوچا۔ تبھی وہ بولا، آؤ علیزے، کیک کاٹتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے ہرٹ میں واپس لایا۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ، وہ اسے خود سے لگاتے بولا اور کہا، یہی میری شرط تھی۔ علیزے نے سر ہلایا اور کیک کاٹ کر ایک چھوٹا سا پیس زیغم کو کھلانے لگی۔ جب اس نے واپس وہی پیس علیزے کو کھلایا جو کھاتے وقت اس کے ہونٹوں پر جا لگا تھا، تو زیغم نے اسے کھلا کر خود اس کے ہونٹوں سے لگی کریم ٹیسٹ کی۔ علیزے کی اس کی حرکت پر اپنا سرخ چہرہ لیے اسے تھوڑا دور ہوئی تو وہ ہنس دیا۔ گفٹ کی باری اس نے علیزے کو چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے پیروں کے پاس بیٹھا۔ علیزے کا ایک پیر اپنے گھٹنے پر رکھ کر پاکٹ سے ایک مخملی کیس نکالا اور اس میں سے پازیب نکال کر اسے پہنانے لگا۔ دونوں پیروں میں پہنانے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی لگی؟ یہ 20 تولے سونے کی پازیب تھی جو خاص علیزے کے لیے بھلوائی گئی تھی، جو کسی جال کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور نیچے گھنگرو لٹک رہے تھے جو پیاری پیاری سی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھی ہے مگر یہ بھی بہت بھاری ہے۔ علیزے نے پیر ہلا کر آواز کی اور پریشانی سے اس سے کہا، پہلے ہی اس کی وہ خاندانی جیولری اور اس ڈریس نے اس کی حالت خراب کی ہوئی تھی، اور اب 1 کلو کی تو یہ بھی ہوگی، اتنا وزن۔ علیزے پریشان تھی یہ سب سوچ کر۔ اچھا تھوڑی دیر پہنو، بعد میں اتار دینا، کچھ دیر میں اس کی آوازیں سننا چاہتا ہوں۔ اور ہاں یہ لو، یہ پیپر ریڈی ہو چکے ہیں اور میں نے سائن کر دیے ہیں، تم بھی پڑھ کر سائن کر دینا۔ اس میں میری کمپنی اور گھر، بینک اکاؤنٹ سب کے پیپرز موجود ہیں۔ جو میرا نام تھا سب کچھ تمہارے نام ہو چکا ہے۔ اب سے میں تمہارا ملازم ہوں۔ زیغم نے پاس رکھی فائل اٹھا کر علیزے کا ہاتھ بھی دی اور شرارت سے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے کہنے لگا، چلو اندر چلتے ہیں کیونکہ باہر ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ علیزے اس کے ساتھ چلتی ہوئی پوچھنے لگی، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ بھی ہمارا گھر ہے۔ اور کتنے گھر ہیں آپ کے؟ وہ اس سے ساری انفارمیشن لینا چاہتی تھی اس لیے پوچھنے لگی تو وہ بولا، کچھ یہاں ہیں، کچھ ملک سے باہر۔ بابا جان تو غیر ملکی دوروں پر جاتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں ہوٹلوں میں ٹھہرنا پسند نہیں۔ کچھ بابا کے نام ہیں اور کچھ میرے۔ اب تم ایسا کرو کہ چینج کر کے سو جاؤ، مجھے آفس کا کچھ کام ہے۔ اسے کمرے کے پاس چھوڑ کر وہ خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ آریان روم میں آیا اور ڈور لاک کر کے علیزے کی طرف بڑھا جو بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ آریان کے چہرے پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی۔ ہال سے گھر آنے اور تمام رسموں کے درمیان عرشیہ خاموش تھی۔ اس نے اتنی دیر تک اس کی آواز نہیں سنی، اس لیے اس نے شرارت سے کہا، اف یار آج تو تھک گیا ہوں۔ آریان یہ کہتے ہوئے بیڈ پر دھڑام سے گرا جس سے عرشیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ آج تو کچھ انسانوں والی حرکتیں کرے گا یہ لڑکا، اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، تعریف کرے گا، گفٹ دے گا، مگر کتنا مشکل ہے نا کسی دوسرے کا بوجھ اپنے سر لینا۔ آریان نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہاں سے کوئی آواز نہ آنے پر اسے فکر ہوئی کہ کہیں سو تو نہیں گئی، اور عرشیہ نے سوچا کہ اب میں سوتے ہی بن کر دیکھتی ہوں۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے مدہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ آریان نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھائے تو عرشیہ سچ میں سو رہی تھی یا سوتی بن رہی تھی، اسے سمجھ نہ آئی۔ عرشی اٹھو یار، یہ مذاق کا وقت نہیں، پاگل عورت۔ کیا کہا تم نے؟ یہ عورت کو کس کو کہا؟ عرشی نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ دور پھینکا۔ بھاڑ میں گئی ایکٹنگ، اب اس کمینے انسان سے 2 ہاتھ کرنے ہی پڑیں گے۔ عرشیہ کے چلانے پر پہلے وہ حیرت زدہ ہوا اور پھر پیار لٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لائٹ پنک اور گرین کلر کے کمبینیشن کی میکسی میں وہ اس کی آنکھیں دکھاتی بالکل گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ آریان اس پہ سجا سنورے روپ کو دیکھ کر دل میں اتار رہا تھا، چھچوری نظروں سے دیکھنا مجھے بند کرو اور جواب دو مجھے۔ عرشی نے اسے غصے سے کہا تو وہ بولا، جواب؟ ہاں کیوں نہیں؟ آریان نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔
کمرے میں مانی خیزی والی خاموشی پھیل گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اسے الگ ہو کر عرشیہ کا چہرہ دیکھنے لگا جو سرخ انار ہو رہا تھا اور وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ آج تو عرشیہ کی بولتی کیا سانسیں بھی بند ہونے لگی تھی۔ آج کوئی لڑائی نہیں میری جان، صرف محسوس کرو میری محبت کو، وہ اس کے کان میں سرگوشی سے کہنے لگا، اور عرشیہ سانس روکے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ آج تو اس کا شیطانی دماغ بھی ہر شرارت میں فیل ہو چکا تھا۔ آریان نے بڑی نرمی سے اسے خود سے دور کیا اور پھر اس کے سیٹ کیے ہوئے دوپٹے کی پنس کھولی، دوپٹہ ایک طرف کر کے رکھا، اور اب وہ عرشیہ کے گلے کے نیکلس اتار رہا تھا۔ اس کی ساری جیولری اتارنے کے بعد اسے دوبارہ اپنے قریب کر کے آریان نے عرشیہ کے شولڈر کو اپنے لبوں سے چھوا اور دونوں بازو اس کی کمر میں کے گرد باندھ کر جو تھوڑا بہت فاصلہ تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ اب اس کی گردن پر جھکا اور اپنی سالوں کی محبت اس پر لوٹانے لگا، اور عرشیہ بھی خود کو اس کے سپرد کر کے سکون سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ موبائل کی آواز سے زیغم کی آنکھ کھلی تو اس نے غصے سے موبائل اٹھایا، دیکھا تو شیر خان کی کال تھی۔ شیر خان، کیا تم جانتے نہیں کہ اس ٹائم مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا؟ وہ ہلکی سی آواز میں غرایا تھا کیونکہ علیزے پاس ہی سو رہی تھی۔ اس کے جاگنے کے خیال سے وہ فوراً اٹھ گیا تھا۔ خان، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ زیغم اٹھ کر ٹیرس پر جا کر بات کرنے لگا کیونکہ شیر خان کسی عام معمولات میں اسے ایسے صبح صبح کال نہیں کر سکتا تھا۔ خان، میڈیا کو خبر ہو گئی آپ کی اور بیوی کی شادی کی، ہر چینل پر نیوز چل رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیسے خبر ہوئی میڈیا کو، اور کس نے ہمت کی زیغم خان کے خلاف جانے کی؟ وہ زمین پر اپنے بھاری قدموں کی دھمک کے ساتھ کمرے میں آیا تھا۔ ناظرین، آج کی ہم اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ جو سامنے ٹی وی پر اسکرین پر آپ کو منظر نظر آ رہے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب شبیر علی خان کے بیٹے کے ہیں جو کسی عزیز کی شادی میں ایک لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس شادی کو راز میں رکھا؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شبیر علی خان پچھلے 15 دن سے 1 مہینے کے لیے ترکی کے دورے پر موجود ہے، اور اہم ذرائع سے یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ لڑکی پچھلے 15-20 دنوں سے شبیر علی خان کے بیٹے زیغم یار خان کے ساتھ ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ یہ ان کی بیوی ہے یا کچھ اور۔ کیوں مسٹر زیغم یار خان نے یہ سب دنیا سے چھپا کر رکھا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ سب جاننا ابھی باقی ہے۔ باقی کی تفصیلات آپ کو وقفے سے ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس نے اندر آ کر جیسے ہی ایل ای ڈی آن کی تو سامنے اسکرین پر اس کی اور علیزے کی آریان کی شادی کی تصاویر کے ساتھ نیوز چل رہی تھی، جس میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر جا رہا تھا۔ علیزے بھی اس کے جاتے ہی جاگ کر اس کاروائی کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان سب چینل کو بند کروا دوں گا، کیس کروں گا ان سب پر۔ ہمت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کی؟ اس نے پاس رکھا واس ایل ای ڈی پر دے مارا تو ایک دھماکے کے ساتھ دونوں چیزیں چکنا چور ہو گئی۔ اب وہ خود بھوکے شیر کی طرح موبائل ہاتھ میں لیے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں نمبر ملایا، وہ لوگوں پر غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر ساری ڈیٹیل چاہیے، ورنہ تمہارا استعفیٰ تمہاری ٹیبل پر ہوگا۔ زیغم، آپ یہ سب کیوں رکوانا چاہتے ہیں؟ کب سے خاموش بیٹھی علیزے نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم علیزے؟ جانتی بھی ہو نا کہ ہر جگہ یہ بات پھیل جائے گی اور میرے لیے یہ سب سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بابا کی ریپوٹیشن، ساکھ سب ختم ہو جائے گی کہ میں نے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اس نے علیزے کو دونوں کندھوں سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو مجھ سے شادی آپ کے لیے بدنامی کا سبب ہے؟ تبھی آپ اس شادی کو چھپا رہے ہیں نا؟ نکاح کے پاک رشتے میں باندھنے کے بعد بھی آپ اس گناہ کی طرح چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ کب تک یہ کھیل دنیا والوں کی نظروں سے چھپا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی تو بتانا ہے نا آپ نے، یا میں یہ سمجھوں کہ آپ بھی میرے باپ کی طرح نکلے؟ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ مجھے استعمال کر کے اپنے خاندان کے پاس لوٹ جائیں گے تو پھر مجھے ابھی طلاق دے دیں، کیونکہ میں ایک اور علیزے نہیں بننا چاہتی۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلا رہی تھی۔ علیزے کی اس قدر بے اعتباری پر غصے سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، اور اوپر سے اس کے الفاظ، آئندہ اگر تم نے یہ لفظ منہ سے نکالا تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ زیغم نے ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا پکڑ کر منہ پر زور سے دھاڑا تھا، پھر اس کے آنسو دیکھ کر اسے پیچھے بیڈ پر پھینک کر دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے علیزے اوندھے منہ بیڈ پر گری رونے لگی۔ اس کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی زیغم کے اس رویے سے۔ وہ تو اس پر اعتبار کرنے لگی، ابھی تو دل نے سے کچھ اپنا سمجھنا شروع کیا تھا۔
اسے یہی لگنے لگا تھا کہ زیغم بھی اس کے باپ کی طرح ہے، اس لیے سب سے اس رشتے کو چھپانا چاہتا ہے۔